بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. محترم سامعین، یہ جتنی بھی دعاؤں کا سلسلہ ہے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ دعائیں صرف ثواب کی خاطر نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام دعائیں انسان کے کمال کے لیے ہیں. یہ دعائیں انسان کو کمال عطا کرتی ہیں. آج ہم ایک ایسے انسان کامل یعنی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم اطہر میں موجود ہیں. میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس دعا کی شرح کو سن رہے ہیں، پروردگارہ امام رضا علیہ السلام کی جلد از جلد ان سب کو زیارت نصیب فرما. پروردگارہ امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے سے ہم تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. دعا کی شرح کی طرف چلتے ہیں. اللہم طاہرنی فیہ من الدنس والاقذار. اے اللہ مجھے گناہوں اور ناپاکیوں سے پاک کر دے. اس دعا میں طہارت کی بات کی جا رہی ہے کہ پروردگارہ ہمیں طہارت عطا فرما، ہمیں ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی غلاظت سے دور کر دے. بے شک مومن پاک ہوتا ہے، کیونکہ جن ہستیوں کو مومن مانتا ہے وہ ہستیاں پاک و پاکیزہ ہیں. مومن میں ایک خاص خوشبو پائی جاتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے بھی گزرتے تھے اپنے تو اپنے غیر بھی محسوس کر جاتے تھے کہ یہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے. گناہ انسان کو زنگ لگا دیتے ہیں، جس طرح سے ایک لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور نیاز رہتی ہے کہ لوہے کے زنگ کو اتارا جائے، یعنی کچھ ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے یہ لوہے سے زنگ جو ہے برطرف ہو جائے. اسی طرح سے یہ گناہ ایک مومن کو زنگ لگا دیتے ہیں، زنگ آلودہ کر دیتے ہیں. لہٰذا ایک مومن کے زنگ کو اتارنے کے لیے بھی کچھ کاموں کو کرنا ضروری ہے. پر زنگ لگ جائے تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. آئیے دعا کی دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اس دعا میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَىٰ قَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ. اے اللہ مجھے تقدیر کے فیصلوں پر صبر عطا فرما. مومن کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ مومن صبر والا ہوتا ہے. ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے صبر سیکھا ہے. مومن میں صبر پایا جاتا ہے، مومن بے صبرہ نہیں ہوتا. مومن اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہتا ہے. ایک شخص کہ جس کا 3 سال کا بیٹا فوت ہو گیا، غمگین تھا، بڑا پریشان تھا. ایک رات اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو چکا ہے، لیکن سب لوگ اس کے بیٹے کو ملامت کر رہے ہیں کہ یہ کتنا بد کردار ہے، کتنا بدفعل ہے، اس نے اپنی باپ کی عزت کو خراب کر دیا ہے. جب یہ مومن بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. پروردگارہ میں تیری قضاء و قدر پہ راضی ہوں. میں نہیں جانتا کہ میرے حق میں کیا اچھا ہے، میرے حق میں کیا برا ہے. پروردگارہ بس جو میرے
حق میں اچھا ہے، جو میرے حق میں دنیا اور آخرت میں اچھا ہے پروردگارہ تو ہمارے لیے وہی انجام دے۔ میرے اساتید میں سے ایک استاد کہتے تھے کہ انسان کو ہر وقت ایک مشکل ہونی چاہیے۔ جب ایک انسان کو کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، باپ نے تمام بیٹیوں کی شادی کر دی، بیٹے اپنے گھر میں چین سے بس رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بس وہ اس دنیا سے جانے کا اہتمام کر لے۔ ابن طاؤس اپنے فرزند سے کہتے ہیں، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، جب بھی تو نیا گھر بنانا تو اس نئے گھر میں ایک کونا، ایک گوشہ خراب رکھنا جو تجھے آخرت کی یاد دلواتا رہے، جو تجھے یہ یاد دلواتا رہے کہ تُو نے ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اس دعا کا آخری پیغام یہ ہے، وَوَفِقْنِي فِيهِ لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، اے اللہ مجھے اس رمضان المبارک میں تقوی کی توفیق عطا فرما۔ ایک مومن کا بہترین زیور، ایک مومن کی دولت، ایک مومن کی زندگی کا حاصل وہ تقوی الہی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس تقوی نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، اس کو مسلمان کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، پروردگار نے ہمیں توفیق دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کا مقصد، روزے رکھنے کا فلسفہ جو قرآن پاک میں بیان کرتا ہے وہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پروردگارہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصحبۃ الابرار، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ دوستی یاری بنا سکیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس انسان کی جیسی صحبت ہو وہ ویسا ہوا کرتا ہے۔ پروردگارہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے صدقے، پروردگارہ امام علی رضا علیہ السلام کے وجود اطہر کے صدقے ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔